اور آگے کرنا ہے مائک. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بارك فتنا كخدع الليل المظلم. وكما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. آج کے اس یادگار دینی، روحانی اور تربیتی پروگرام کے صدر عالی قدر اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت حضرات اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، آپ حضرات نے ایک بہت ہی اچھا علمی اور معلوماتی پروگرام بگوش ہوش سنا اور اس سے بہت کچھ آپ نے اخذ کیا. ماشاءاللہ پروگرام کے جتنے اجزاء ہمارے سامنے پیش ہوئے وہ سب قابل قدر ہیں. انتہائی محنت و دور کے بعد وہ ترتیب دیے گئے ہیں. تقریریں بھی بہت عمدہ رہیں اور اس کے علاوہ جو مکالمے پیش ہوئے دونوں موضوع یا آواز کا سفر یہ بھی بہت اچھا انتخاب ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور مکالمہ جو ہمارے سامنے آیا ہے یہ بہت ہی بہتر اچھے انداز میں پیش ہوا ہے. اور آخر میں جو کوئز یہ جو سوالات پیش ہوئے تھے اور اس کا عنوان کیا تھا اس کوئز کا؟ کیا عنوان تھا؟ امام ابن ماجہ اور علم حدیث. یہ بہت اہم سوالات تھے جو آپ حضرات سے کیے گئے. ماشاءاللہ آپ نے اپنی مثال کے مطابق جوابات بھی دیے، لیکن اس موضوع پر ہمیں اپنا مطالعہ اور وسیع کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو عنوان ہے اس عنوان کی مستقل کتاب ہے جو حضرات بھی پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے سب کو معلوم ہے. اور کتاب کا جو نام ہے بیعلمی اسی کو عنوان بنا دیا گیا ہے. اور یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا مطالعہ ہر طالب علم کو ضرور کرنا چاہیے. ہے یہ اردو میں. بعد میں شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب اس کتاب پر نظر پڑی اور اس کے مشمولات کو جب انہوں نے دیکھا تو دنگ رہ گئے. بظاہر تو کتاب کا نام ہے امام ابن ماجہ اور علم حدیث، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک بحر زخار ہے جس میں صرف ابن ماجہ کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ ائمہ ستہ کا، ان کے علاوہ دیگر محدثین کا، ان میں آپس میں جو نقطۂ اختلاف ہیں اور خاص کر احناف کے یہاں جرح اور قبول اور رد کے جو اصول ہیں اور احناف کا جو امتیاز ہے. اور ان کتب ستہ میں بھی جو احناف روات ہیں چاہے وہ ثلاثیات کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے ان کے بھی امتیازات اور خصائص ہیں. ان سب پر بہت اچھے انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے. اس لیے ہر طالب علم کو، خاص کر دور حدیث شریف کے جو طالب علم ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. اگر عربی کتاب کا رسائی نہ ہو، عربی کتاب بھی مل جاتی ہے. امام ابن ماجہ وہ کتاب و سنن کے نام سے شیخ عبدالفتاح ابوغدہ کی تحقیق سے شائع ہے، لیکن یہ اردو والا نسخہ بھی ہمارے مولانا شمشیر صاحب جن کی قد و کاوش اور محنت کے نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے شائع کر رکھا ہے. جب میں یہ کتاب مرتب کر رہا تھا اور مجھے اس کتاب کی ضرورت ہوئی، ایک طالب علم کو میں نے بھیجا تو انہوں نے ازراہ محبت حقیقتاً ہی میرے پاس بھجوا دی. تو بہرحال یہ کتاب ملتی ہے مارکیٹ میں، اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. یہ صرف جو لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ اتنا ہی نہیں ہے، معقول نہیں ہے. بہت اچھی کتاب ہے. تو بہرحال انتخابات بہت اچھے تھے، اس لیے میں انجمن کے جتنے شرکاء ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. خصوصیت کے ساتھ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ علم کلام کے حوالے سے جو مکالمہ پیش ہوا ہے اس پر گفتگو کروں. ظاہر ہے کہ یہ انتہائی سنجیدہ اور حساس موضوع ہے اور آپ حضرات کافی
دیر تک سنجیدگی کے ساتھ اس مکالمے کو سماعت کر چکے ہیں، اور سردی بھی بڑھ رہی ہے اور رات کا بھی حصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان حالات میں بہت سے طلباء کی آنکھیں بھی بوجھل محسوس ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں اس پر مزید سنجیدہ گفتگو کرنا یہ تو جوئے شیر لانے کے مناسب ہے۔ بہرحال لیکن یہ آپ حضرات کا حوصلہ ہے، آپ کی دوستی ہے، اور علم اور تحقیق سے جو آپ کو رشتہ ہے اس کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا اور چاہوں گا کہ جلدی یہ گفتگو چاہے ناقصی رہے لیکن میں اپنی بات پوری کر دوں کسی طریقے سے۔ ویسے بھی ہم سب کے مختوم گرامی حضرت والا دامت برکاتہ یہاں تشریف فرما ہے، زیادہ دیر مجھے حائل رہنا یہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے اس وقت گفتگو کرنا بھی ہمارے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں ہے، لیکن میرا حکم ہو گیا ہے۔ یہ تو علم کلام ہے، علم کلام کی تعریف بھی آپ جانتے ہیں، اس کا موضوع بھی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، توحید کے بارے میں اور عقائد کے بارے میں اس میں گفتگو ہوتی ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے جب صحابہ کرام مستفید ہو رہے تھے تو اس وقت اس فن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کا وجود مسعود تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلامتی تباہ عطا کی تھی، اس لیے ان کے لیے یہ کافی تھا کہ قرآن کریم میں یہ بات کہہ دی گئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، اس سے آگے کسی چیز کے در پہ وہ نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے اس فن میں کی پیچیدگیوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد جب اسلام کی اشاعت عام ہوئی اور عجموں کے ساتھ نئے نئے فکر رکھنے والوں کے ساتھ احتکاک ہوا اور ان سے واسطہ پڑا، تو الگ الگ نظریات کے ساتھ بھی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور بعض وہ لوگ جو اسلام کے مخالف تھے انہوں نے اسلام کے مسلمات پر، عقائد اور بنیادی چیزوں پر اشکالات شروع کر دیے۔ تو اس لیے اس وقت اس فن کو مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی، خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے بھی یا نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ پوری کائنات کو وہ اللہ موجود ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور کیسے اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے یہ سارا نظام اور ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے؟ یہ ایسے سوالات تھے جو لوگوں نے کھڑے کیے، لوگوں کے ذہن و دماغ میں آئے، اور اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان پر لوگوں نے اعتراضات شروع کیے، تو اس فن کا خاص طور سے سہارا لیا گیا۔ اب پھر ہوا یہ کہ یہ فن شروع میں نے جیسا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اس حیثیت سے اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی جس حیثیت سے اس وقت ہمارے سامنے یہ فن موجود ہے۔ ویسے خارجی فتنے اس وقت بھی تھے، چنانچہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے اور آپ الفوز الکبیر میں پڑھ چکے ہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ اور اسی طرح مشرکین کے ساتھ یہ جو بڑے بڑے مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے ان کے بھی اعتراضات تھے جن کے جوابات قرآن کریم نے دیے۔ یہ سب کلامی گفتگو کا حصہ ہے، یہ سب علم کلام کے مباحث سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ فن نہیں تھا، بعد میں یہ فن وجود میں آیا۔ شروع میں اس فن کے جو مقاصد تھے اس میں تھوڑی توسیع کی گئی اور اس میں کچھ اضافہ کیا گیا۔ اب اس فن کا مقصد صرف یہ نہیں، اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس فن کی کتنی ضرورت اس وقت تھی۔ اب اس فن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں گفتگو ہوگی، بلکہ اسلام پر ہونے والے کسی بھی اعتراض کا دفاع، اعتراض کا جواب، یہ اس فن کا خاص موضوع ہے۔ اب علم کلام کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسلام کے جو عقائد ہیں یا اسلام کے جو اصول ہیں اور جو مسلمات ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز پر اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو آپ کو اس کا دفاع کرنا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا ہے، آپ کو اس کی وضاحت کرنی ہے۔ یہی ہے کہ علم کلام کا اصل مقصد، اور علم کلام میں یہ ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کلام کی اس وقت کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے اکابر علماء کبھی اپنے فرائض سے غافل نہیں رہے، جیسا کہ ہمارے عزیزوں نے بہت حد تک تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی اس فن میں کتنی اہم تصنیفات ہیں۔ انہوں نے حالات کی نزاکتوں کو سمجھا اور اس کے اعتبار سے انہوں نے کام کیا، اور بہت سے بزرگوں کا تذکرہ آیا۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی
کتاب ہے، جیسے ابن قیم کی کتاب اردو ہے، اسی طرح ان کی بھی کتاب اردو ہے، علم کلام کے نام پر مستقل کتابیں ہیں۔ تو ان بزرگوں نے اس فن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسلام کے دفاع کے لیے اس فن کا سہارا لیا اور مضامین بھی لکھے، چھوٹے چھوٹے رسائل بھی ہیں اور بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر علماء کبھی اس حوالے سے غافل نہیں رہے۔ خاص کر جو دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے اس کے ہر فرد کی رگ میں جو اسلام کے دفاع کا ایک جذبہ ہے، جو اسلامی حمیت ہے، اس کی بھی بنیاد یہی ہے کہ دارالعلوم جو قائم ہوا ہے وہ اسی اساس اور بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ کیوں یہ قائم ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب اس ملک میں انگریزوں کا تسلط قائم ہوا ہے، ہمارے بزرگوں نے کوشش کی کہ میدان جنگ میں انہیں شکست فاش سے دوچار کیا جائے، لیکن بہرحال اس وقت حالات ایسے نہیں تھے اور اس میں بظاہر کامیابی نہیں ملی۔ تو دوسرے محاذ کو ہمارے بزرگوں نے سنبھالا کہ انگریز جو اس ملک میں آئے تھے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اس ملک میں صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کے اقتدار پر قابض ہو جائیں، وہ صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے اور یہاں کی دولت کو لے جا کر اپنے محلات کو آباد کریں، نہیں، اگر چاہتے یہی پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ انگریزوں کے پاس ایک مشن تھا، ایک فکر تھا، ایک ویژن تھا، وہ ایک نظریہ لے کر آئے تھے اور وہ ایک فکر کے ساتھ آئے تھے۔ 1857 میں برطانیہ کے دارالعوام میں ایک ممبر پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ ہندوستان ہمارے زیر نگی آ گیا ہے، اب ہمیں عیسیٰ مسیح کے دین کو اس ملک کے ایک ایک گھر تک پہنچا دینا ہے، ہر ایک کو مسیحیت کے رنگ میں رکھ دینا ہے۔ تو یہ ان کا اصل مقصد تھا۔ اسی مقصد کے لیے وہ اس دیش میں آئے تھے۔ اس لیے جہاں بھی ان کا اقتدار قائم ہوتا تھا وہاں پادریوں کے پلٹن اتار دیا کرتے تھے، وہ سادہ مسلمانوں کا ایمان خراب کیا کرتے تھے۔ آگرہ میں کئی محلے پوری طرح عیسائی ہو گئے تھے۔ پانی پت میں یہ امام الدین وغیرہ اس وقت بڑی شہرت رکھتے تھے، اسلام کے دفاع کے لیے کام کرتے تھے، لیکن یہ سب جو ہے وہ آپ ان کے بیٹے نے اور ان کے پوتوں نے، پورے خاندان نے عیسائیت کا جامع پہن لیا تھا۔ تو اس طرح حالات بہت خراب تھے۔ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے نسلوں کے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہاں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ تو اس لیے اس دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور یاد رکھیے فرزندوں میں ہمیشہ بانی کے افکار کا خاص اثر ہوتا ہے۔ اس کی برکات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ جیسے ہمارے حضرت ناموتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر اپنے فرض سے غافل نہیں رہے، بلکہ ان کی زندگی کا ایک مشن تھا اسلام کا دفاع اور اسلام کے خلاف ہونے والے ہر گمراہ فرقے کو سبزار کرنا اور اس کا جواب دینا، جو ان کی زندگی کا ایک اہم مشن تھا۔ الحمدللہ اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ فطروں کے اس دور میں بھی اگرچہ علمی اعتبار سے ہمارے اندر وہ پختگی نہیں ہے اور ہمارے جذبات اس طرح کے نہیں ہیں، پھر بھی اگر ملک میں یا کہیں بھی اگر کوئی فتنہ جنم لیتا ہے اور اسلام کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر اگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ اسی درسگاہ کا تربیت یافتہ کوئی نہ کوئی فاضل ہوتا ہے اور اسی کا کوئی نہ کوئی فضل ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت یہ پانی کے افکار کے اثرات ہیں۔ کہیں بھی اگر کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، کسی گاؤں میں قادیانیت کا مسئلہ ہو، دوسرے فضلاء اپنی ذمہ داری کو سمجھے نہ سمجھیں، لیکن اگر دارالعلوم میں اس نے پڑھا ہے، چاہے وہاں بہت اچھے نمبرات اس کے نہیں تھے، بمشکل پاس ہو پاتا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس فتنے کا مقابلہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میں ناموتوی کا فرزند ہوں اور اسے نسبت رکھتا ہوں۔ یہ اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں اور زیادہ بیداری کی اور حساسیت کی ضرورت ہے۔ علم کلام کا موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا، علم کلام کے سلسلے میں خاص کر ایک تو تشدید کی ضرورت ہے بہت کئی اعتبار سے۔ مثلا جیسے پہلے علم کلام کے جو مسائل تھے، جیسا کہ علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ وہ بہت محدود تھے، صرف عقائد کے حوالے سے علم کلام میں گفتگو ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ علم کلام کا موضوع بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے اور اب جو ہے اخلاقیات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، معاملات پر بھی گفتگو ہوتی ہے، جیسے اسلام کے بہت سے اصول پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے
اور اسی طریقے سے جہاد کے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، قوانین ہیں، ان سب پر جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں علم کلام کا موضوع ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے یہ کہ پہلے علم کلام کا انداز کچھ جدل کا انداز تھا، جدال کا، مناظرانہ بحث زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اس وقت انداز گفتگو بالکل بدل گیا ہے، اس سے بھی ہمارے طلباء کو باخبر رہنا چاہیے، خاص کر اپنی بنیادوں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اس وقت جو اہمیت ہے وہ استدلالی انداز گفتگو کی اہمیت ہے کہ آپ جو بات بھی کہیں بہت ہی ٹھنڈے انداز میں اور اچھے اسلوب میں دلیل کی قوت کی بنیاد پر کہیں، یہ علم کلام میں بہت اس کی بنیاد کی اہمیت ہے۔ تو ہمارے طلباء کو بھی اس حوالے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو جتنے اس وقت فتنے ہیں، یہ سب فتنے وہ ہیں جن کا تعلق علم کلام سے ہے، یعنی اس معنی کر کہ آپ ان فتنوں کا تعلق علم کلام میں مہارت کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے عزیزوں نے سیکولرزم کا تذکرہ کیا کہ سیکولرزم بہت بڑا فتنہ ہے، اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا۔ یہ صحیح ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، لیکن یہ جو فتنہ ہے یہ منزل ہے، یہ فتنہ اصل نہیں ہے۔ اس کی جڑ اور بنیاد کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی جو جڑ ہے وہ بنیاد ہے وہ لبرلزم کا فتنہ ہے۔ لبرلزم کی جو بنیاد ہے دو چیزوں پر ہے، ایک تو ہے مساوات اور ایک ہے آزادی۔ آزادی اور مساوات یہ دو نعرے ہیں جو دو بنیادوں پر لبرلزم کا فتنہ اس کی پوری اساس ہے، پوری بنیاد ہے، اور اس کے بعد ہی اس کی کوکھ سے نئے نئے فتنوں نے جنم لیا۔ فیمنزم کا فتنہ ہے اور اسی طرح سیکولرزم کا فتنہ ہے۔ یہ سب وہ فتنے ہیں جو اسلام کے معافی اس کو کھڑا، ان فتنوں کو کھڑا کیا گیا۔ یہ ہماری مجبوری ہے اس وقت کہ اس وقت کی صورت حال یہ ہے کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں، اس دیش میں سیکولرزم اگر زندہ ہے تو ہم اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت تصور کرتے ہیں۔ حالات کچھ ایسے آ گئے ہیں، ورنہ جو اصل اسلام کے بنیادی نظریات ہیں اس کے اعتبار سے جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں، لیکن اس وقت اس ملک میں سیکولرزم کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہمارے اکابر کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جس وقت یہ دیش آزاد ہوا وہ اپنی کوشش سے اور جدوجہد سے اس ملک کا دستور سیکولر رکھنے پر انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ ایک کا بڑا کارنامہ ہے۔ مطلب کیا ہوا سیکولرزم کا؟ سیکولرزم کا واضح مطلب یہ ہے کہ ریاست کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اپنا کوئی دین نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو آزادی ہے جو جس مذہب پر چاہے عمل کرے۔ یہ اس کی اصل بنیاد ہے جو دستور میں کہی گئی ہے، چاہے عملی اعتبار سے اس کا نفاذ دوسرے انداز سے ہو رہا ہے، لیکن بہرحال سیکولرزم یہ جو لبرلزم کا فتنہ چلا ہے اس کی منزل ہے اور اس کا نتیجہ ہے یہ سیکولرزم۔ تو یہ سب چیزیں اسی کے ذہن میں آ رہی ہیں، اور اس وقت جو علم کلام کے حوالے سے خاص کر جو ایک سب سے بڑا فتنہ پوری دنیا جس سے متاثر ہو رہی ہے اور آئندہ متاثر ہوگی وہ ہے وحدت ادیان۔ ظاہر ہے اس کا تعلق بھی اسلام اور مذہب کے دفاع سے ہے۔ وحدت ادیان کا جو فتنہ ہے یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور پہلے بھی اس پر کافی کوششیں ہو چکی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سارے مذاہب صحیح ہیں، سارے مذاہب کے ماننے والے ٹھیک ہیں، ہم انہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے، ان کی مرضی ہے۔ اگر وہ کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں صحیح ہے، چاہے وہ عیسائیت کو مانے، چاہے وہ یہودیت کو مانے، چاہے وہ اسلام کو مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اسی کی کوکھ سے جنم لے رہا ہے اس وقت دین ابراہیمی کا نظریہ۔ کس چیز کا نظریہ؟ دین ابراہیمی کا نظریہ، جس کی بہت زور و شور کے ساتھ تبلیغ ہو رہی ہے، اور بدقسمتی سے اتنا بڑا عرب ملک وہ اس کی تبلیغ میں پیش ہے، اور یہ اسرائیل کے لوگ اس سے بہت خوش ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اس کو پھر سے وجود بخشا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مذاہب ہیں، اسلام ہے، عیسائی ہے اور یہودی ہیں، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقتدا مانتے ہیں، ان کو قابل احترام شخصیت مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ تو اس لیے سب کے سب اس نقطے پر متفق ہو جائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے اور دین ہے، ہمارے مذہب کا بھی تعلق اس سے، آپ کے مذہب کا بھی تعلق اس سے، اس مذہب کا تعلق بھی اس سے۔ اس لیے ہم سب کے سب اس نقطے پر متفق ہو جائیں اور ہم یہ کہیں کہ چونکہ ہم سب کے مذہب کا تعلق اسی دین ابراہیمی سے ہے، اس لیے آپ کا مذہب بھی صحیح، آپ کا مذہب بھی صحیح اور آپ کا مذہب بھی صحیح ہے۔ یہ جو دین ابراہیمی کا نظریہ اس وقت چل رہا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کی وجہ سے خاص کر عرب ممالک میں بہت زیادہ اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں ایک اور فتنہ ہے، اس کا نام کیا تھا؟
दीन इलाही का फितना, दीन इलाही का जो फितना था जलालुद्दीन अकबर ने खड़ा किया, उसका भी तो मकसद यही था, वो भी वहदत अब्दाली का तसव्वुर था। अकबर ने ये कहा था कि कुछ अच्छाइयाँ मजूसियों के यहाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ हिंदुओं के यहाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ ईसाइयों के यहाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ यहूदियों के यहाँ हैं, इन सब अच्छाइयों को जमा करके एक नया नजरिया फरोग दिया जाए, और जिसमें किसी खुदा के और माबूद की इबादत न हो, फितरत की इबादत हो। अगरचे अकबर के इस मजहब को लोगों ने मुस्तरद कर दिया, नहीं माना, इसलिए कि उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बुनियादें बड़ी मुस्तहकम थी और बड़ी मजबूत थी। इसलिए तारीख की किताबों में लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा मानने वालों की जो तादाद पहुंची है वो 19 तक पहुंची है। दीन इलाही के मानने वालों की जो आखिरी तादाद है वो क्या है? 19। कभी कोई 20वां आदमी ऐसा नहीं पैदा होता। बीरबल वो शख्स था जो मरते दम तक इस मजहब पर, इस दीन पर कायम रहा, वरना अकबर का जो कमांडर इन चीफ था मान सिंह, उसने भी कह दिया कि मैं तो सिर्फ दो मजहब को जानता हूँ, कि हिंदू मजहब है और इस्लाम मजहब है, दोनों अलग अलग है, दोनों मिलकर एक कैसे हो जाएंगे, मैं इसको नहीं मानता। तो खुद अकबर के दरबारियों ने इसका इनकार कर दिया था, और हमारे उस वक्त के जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे थे और जिनकी रिवायात का तसलसल ये दारुल उलूम है और ये इस्लाम के दिफा का जज्बा है, वो हज़रात खड़े हुए, हज़रत मुजद्दिद साहब खड़े हुए और हज़रात ने इस फितने का मुकाबला किया। वही इसी तरह का फितना ये वहदत अदियान और दीन इब्राहिमी के जरिए लाने की कोशिश की जा रही है कि किसी को हम गलत नहीं कहते। कोई यहूदी है वो भी नजात पालेगा, ईसाई है वो भी नजात पालेगा। वो ये कहते हैं कि ये तो सब रास्ते हैं, मंजिल तो सबकी एक है। अरे मंजिल क्या है सबकी? एक है, सब अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं, सब माबूद हकीकी तक पहुंचना चाहते हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ता है कि रास्ते अगर अलग अलग हो लेकिन मंजिल एक हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिए इस्लाम का नजरिया ये नहीं है। इस्लाम ऐसा नजरिया तो बिल्कुल खारिज करता है। इस्लाम का नजरिया ये है कि जैसे मंजिल एक है इसी तरह जरूरी है कि रास्ते भी एक हो, तरीका भी एक हो। हमें यत्तबि गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के अलावा कोई और तरीका, कोई और इज़्म और कोई और निज़ाम हयात ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इस वक्त इस नजरिए को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल इस पर मताले लिखवाए जा रहे हैं, तहकीकात हो रही है, हत्ता कि यूरोप में और अमेरिका में इस तरह के इब्राहिमी हाउस बनाए जा रहे हैं 2020 से। इब्राहिमी हाउस का मतलब क्या होता है? एक अलग से कमरा होता है, ये हुकूमतें खुद अपने खर्च पर ये सारे इंतजाम करती हैं, और उसमें 4 आदमियों को रखा जाता है। एक मुसलमान होता है, एक ईसाई होता है, एक यहूदी होता है, एक किसी और मजहब का मानने वाला, और वो सब एक ही छत के नीचे होते हैं, आपस में बातें मुबाहसा करते हैं, और वो ये इस बात को तलाश करते हैं कि कैसे दीन में जो शिद्दत है उस शिद्दत को खत्म किया जाए। और इस तरह जगह जगह इब्राहिमी हाउस के नाम से लोगों को और खासकर नौजवान नस्ल को बदलाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब फिक्रों का अगर आपको मुकाबला करना है तो उसके लिए जरूरी है कि इल्म कलाम में आपको दस्तरस हो, आप इसकी बुनियादों को समझें। देखिए इल्म कलाम जदीद की बात आई, जदीद की कोई जरूरत नहीं है। जो इल्म कलाम हमारे पास कदीम है माशाअल्लाह, उसकी बुनियादें बहुत ठोस हैं, मजबूत हैं, मुस्तहकम हैं। जदीद की कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि जिस उस वक्त इल्म कलाम का जो मकसद था इस्लाम का दिफा, वही मकासद इस वक्त भी है। इसलिए अलग से एक नया वजूद में लाने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस तरह फिक्र में बहुत से नए नए मसाइल आए हैं, बहुत से तगय्युरात हो गए, लेकिन फिर भी फिक्र जदीद का उन्वान कोई कायम नहीं करता। तो हमें भी इल्म कलाम जदीद का उन्वान कायम करने की जरूरत नहीं है। नए नए मसाइल हैं, उन मसाइल को हल किया जाएगा उन्हीं उसूल की रोशनी में, मुसलमान की रोशनी में, उन्हीं बुनियादों की रोशनी में जिन बुनियादों से हमारे बुजुर्गों ने और हमारे अकाबिर ने रोशनी हासिल की थी। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है। इस वक्त हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, सबसे बड़ा मसला इस वक्त हिंदुस्तान में यही है, मुसलमानों का मसला। मसाइल तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन याद रखिए कि बहुत अहम मसला है। इस वक्त जो जंग हो रही है बराह रास्त हिंदुइज्म के साथ जंग है इस्लाम की, ये जंग नजरियाती जंग है, और ये जंग अदालतों में लड़ी जा रही है, ये जंग अवामी प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है, ये जंग जो मुबाहसे होते हैं, डिबेट होते हैं टेलीविजनों पर, वहां ये जंग लड़ी जा रही है। नजरियाती बर्तरी की जंग है, इस्लाम की तहजीब के खिलाफ जंग है, इस्लाम के नजरिए के खिलाफ जंग है। इस्लाम का क्या है? गरीब नजरिया है, और इस्लाम ये कहता है कि मर्द को तलाक देने का हक है, अगर वो चाहे तो एक मर्तबा में 3 तलाक भी दे सकता है। ये तो अजीब-ओ-गरीब है, ये तो औरतों का जुल्म है, ऐसा जुल्म हम नहीं होने देंगे। ये तो फिर औरतों के हक में और औरतों की हिमायत में जो इस तरह के
قوانین لائے جا رہے ہیں، ان سب کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام کا نظریہ اپنی حفاظت کھو چکا ہے اور نئے نظریے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام کی بنیادی چیزوں پر، طلاق کے مسئلے پر، نکاح کے مسئلے پر اور بہت ساری دوسری جو چیزیں ہیں، یہ جو خصوصی کا نظام لایا جا رہا ہے، یہ سب نظریاتی جنگ کا حصہ ہے۔ ان چیزوں میں آپ اسلام کی صحیح ترجمانی کیسے کر پائیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کلام سے آپ واقف ہوں اور جدید اسلوب سے اور جدید نہج سے آپ واقف ہوں۔ اس زمانے میں سوالات کس طرح آ رہے ہیں اور کس طرح اس کے جوابات دے رہے ہیں۔ مستشرقین نے جو اعتراضات کر رہے ہیں، یہ جتنے سوالات آ رہے ہیں اس وقت اسلام کے خلاف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف، یہ اشکالات وہی ہیں جو بہت پہلے مستشرقین کر چکے ہیں۔ یہ نئے لوگ نئے انداز سے انہیں پیش کرتے ہیں، اس لیے اسلام اور مستشرقین کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ دارالمصنفین نے اس موضوع پر باضابطہ کانفرنس کی تھی اور اچھے لوگوں کے مقالات جمع کروائے تھے، تو اور اس کو 5-6 جلدوں میں شائع کر دیا تھا اور اس کا عنوان ہے اسلام اور مستشرقین۔ اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے وہ عربی میں کچھ کا خلاصہ آ گیا ہے۔ اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو بہت سے اشکالات جس وقت اٹھائے جا رہے ہیں اس کے جوابات کی تہ تک آپ پہنچ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے خلاف جتنے اعتراضات ہو جائیں ہم اس کے لیے سینہ سپر ہوں، لیکن اس کے لیے صرف جذبات کافی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر رسوخ فی العلم بھی ہو، علم کلام کو اچھی طرح پڑھیں، اپنے اکابر کی تصنیفات سے فائدہ اٹھائیں اور پھر ہمارے اندر کوئی جذبہ ہو، جو جذبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ایوب الدین وانحی۔ اور ان نظریات کو سمجھنے کے لیے اگر ہمیں دوسری زبانوں میں مہارت کی ضرورت ہو تو ہمیں اس سے بھی درج نہیں کرنا چاہیے، ہم عربی میں بھی مہارت حاصل کریں، ہندی کو بھی خوب اچھی طرح پڑھیں، اس لیے کہ اچھا خاصا اسلام کے خلاف اس وقت جو مواد آ رہا ہے، ذہینہ مواد، وہ ہندی زبان میں آ رہا ہے، انگریزی زبان میں آ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بھی برے سے نہیں ہونا چاہیے۔ مشرق سے وہ بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہر شام کو سحر کر، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے۔ میں ایک بار پھر اپنے عزیزوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جو اشارات کیے گئے ہیں ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں افادیت